تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہم پہلے تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہے۔ اس کے بعد میں ہم آپ کو ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھی اور وہ سبھی کی سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پیارے دوستوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ قبول کیا، یعنی کہ وہ اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئی تھی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ میں تھے، اسی لیے وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آ پائے۔ جنگ بدر میں ابو العاص قید ہو کر آئے۔ جب وہ رہا ہوئے اسی وقت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ گئے تھے کہ وہ حضرت زینب کو ہجرت کی اجازت بھی دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت زینب مدینہ جانے کو تیار ہوئی، لیکن حبار بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا، جس سے حضرت زینب نیچے گری اور ان کا حمل ثابت ہو گیا، یعنی کہ ان کا حمل ختم ہو گیا۔ لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی، اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک بیٹی حضرت امامہ کو چھوڑ دیا تھا، اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے انہیں اس بات پر بہت اکسایا تھا کہ وہ زینب کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر سیدنا زینب کے مدینہ جانے کے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ تھی۔ پہلے دوستوں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کے حد پار کر رہے تھے، تب دونوں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں رہنے چلے گئے۔ حبش میں اللہ تعالیٰ نے ان جوڑے کو ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑا گیا تھا، اسی لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے، لیکن ایسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حریث جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ان کی ماں کے بعد 2 سالوں تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری بیٹی تھی ام کلثوم۔ دوستو، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 ہجری میں کی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ لیکن 9 ہجری میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ام کلثوم کو حضرت رقیہ کے یعنی ان کی بہن کے ہی بغل میں دفن کیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں ہوئی۔ نمبر 1 حضرت حسن، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 محسن، نمبر 4 ام کلثوم اور نمبر 5 زینب۔ میرے دوستوں، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی اور صاحبزادی سے
پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ہی تھی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد یعنی کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھی۔